السلام علیکم ناظرین. آج آپ کی آواز میں جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک نئی شخصیت ہے موجود ہے اور ان سے ہم بات کریں گے جو کہ شہر اہل بیت بھی ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے اپنا سفر کہ یہاں تک کے آیا، اور ماشاءاللہ ہر طرف سے ان کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کی محبت رہتی ہے، اور ہر طرف یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں منقبت. تو آج ہی ہم سے ان کی سفر کی شروعات سر جو ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ناظرین سلام علیکم. میں شبروز کانپوری، شاعر اہل بیت. میں کانپور سے تعلق رکھتا ہوں اور کانپور میرا آبائی وطن ہے. میرے والد صاحب وہیں رہتے تھے، اور میرا شاعری کا سفر کا آغاز میرے خیال سے 1998 یا 99 میں بہت چھوٹا تھا تو ٹوٹے پھوٹے شعر میں کہتا تھا. اور ہمارے استاد مرحوم طاہر نذیر کانپوری صاحب ہمارے استاد تھے، میرے ماموں بھی تھے، میری امی کے بھائی، اور انہی سے میں نے درس شاعری، جو بھی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر شاعری نہیں سمجھتا. ٹوٹے پھوٹے جو بھی شعر کہتا ہوں وہ سب مولا کی عطا سے، جو بھی کہتا ہوں خود کفیل ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ کی لوگ اسی لیے، اور اللہ ہی نوازتا ہے بے شک، اور آپ یہاں تک کہ تو اس میں بیچ میں کہیں نہ کہیں جب یہ سفر شروع ہوتا ہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں چیزیں ہوتی ہیں پیٹ پیچھے، لوگ بات بھی وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے، لیکن ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا ہے، اس کے مخالفین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کبھی بہت کبھی اس اچھی کو بات اوپر ہے. پہنچانے میں. جی بہرحال یہ سب کے ساتھ لگا رہتا ہے چھوٹے موٹے ہاتھ سے، لیکن اس کو اگنور کر کے آگے نکلتے ہیں نا، یہی ایک زندگی کا نام ہے. اللہ سب تو کو ابھی یہ جو پاک مہینہ انشاءاللہ رجب کا مہینہ اب شروع ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کی مصروفیت کہاں کہاں رہے گی، اور کون کون سے شعر اس میں بھائی ہمارے جان بہت ویورز کو سے سننے کو ملیں گے؟ ہندوستان بھر سے اور دنیا بھر سے ہمارے وعدے ہیں، انویٹیشن ہیں، جی جس میں ایک بڑا مطلب ایک بگ اپارچونیٹی کہتے ہیں جس کو، ہمارا اس برس میں جی جشن صبر و وفا 3 شعبان کو جی کربلائے معلیٰ میں بین الحرمین میں انجمن غلامان سیدہ کی جانب سے جو جی آرگنائز کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں. مولا کی بارگاہ میں اس اخیر کو بھی موقع انشاءاللہ ملا ہے، دیا گیا ہے، یہ نہیں، مولا کی طرف سے عطا ہوا ہے. یہ موقع مجھ کو ملا ہے. اور اس سے پہلے میں ابھی ایک میرا انٹرنیشنل سفر اور ہے، جی 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 انشاءاللہ 10 رجب سے 15 رجب تک جی جی مسقط یا مسقط عمان میں جا رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ وہاں اور باقی جی جی مطلب جی جہاں سے بھی انویٹیشن ہے، اتنا مجھ کو یاد نہیں رہتا، جی 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 اور سب ڈائری میں لکھا ہوا ہے. جی 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 الگ الگ طرح جگہ پر اطراف میں بھی ہے، اور بمبئی ہے، دلی ہے، کلکتہ ہے، بنگلور، سب طرف سے میرے انویٹیشن جی آتے ہیں. یہ جی سب جی مولا کا کرم ہے. ایک چیز ہم یہ چاہیں گے اپنے ویورز کے لیے، خاص طور سے جو ہمیں سن رہے ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے جو امام حسین علیہ السلام ہیں، جی تو ان کی جو شخصیت اور ان کی جو پرسنالٹی، ان کے بارے میں تھوڑا سا جو لوگ تھوڑے بہت نہیں، خاص طور سے نان مسلم بھائی، ان کے لیے تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. بھائی امام حسین کی شخصیت کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی عقل چاہیے. ٹھیک ہے، امام حسین کو سیدھا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ مختار کائنات، سرکار کائنات کے نواسے ہیں امام حسین. اور بے شک. مدینے سے جی نکلے تھے امت کی اصلاح کے لیے، جی تبلیغ ولایت علی جی علیہ السلام کے لیے. جی جی اور انہوں نے جو دنیا کو، بہرحال آپ عام طور پر دیکھتے ہیں جتنے بھی فریڈم فائٹر ہیں، جی ان کے جو ہے امام حسین کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں وہ سب آپ لوگوں کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں. جیسے کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں ظلم سے ٹکرانے کی ہمت مجھ کو کربلا سے ملی، اور امام حسین کے بالکل. 72 ساتھیوں کی طرف سے مجھ کو یہ جی ایک طاقت ملی جو میں انگریزوں سے لڑ گیا. جی تو جی امام حسین کے حوالے سے یہ سب
چیزیں ہیں بہت سی جو منظر عام پر ہیں، جو نان مسلم بھی جی جانتے جی ہیں، جی جی یہ تو عام طور پر مسلمان تو بھائی ایک نارمل سی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نان مسلم بھائی جو ہیں وہ انٹرسٹڈ بھی رہتے ہیں، اور ان کو فالو کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ شاہ نجف امام باڑہ ہو، چاہے وہ غار کی کربلا ہو، چاہے وہ دریا والی مسجد ہو، ہر طرف درگاہ میں، اور ان کو بھائی اپنا ریلیجن سب کے لیے امپورٹنٹ ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام ماشاء اللہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ ایسی شخصیت تھے، ان کو شیر کربلا اور سب تھے، تو ان کا اسی لیے یہ مقام تھا۔ تو اور کچھ باتیں ایسی جو ان کی قربانیوں سے ریلیٹڈ، جو قربانیاں دیکھیے، میں نے ایک شعر کہا تھا، جیسے ایک جوش ملیح آبادی صاحب کا ایک شعر تھا نورین بھائی، جی جی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مجھ کو بیان نہیں آ رہا، میں معافی چاہتا ہوں، جوش ملیح آبادی صاحب کا ہے، کہ جوش ملیح آبادی صاحب کا ہے یہ شعر۔ جی جی تو ہم نے اس شعر کے جواب میں ایک شعر کہا تھا، انجمن انوار پنجتنی کی ایک شب بیداری ہوتی ہے کانپور میں دن بھر ماتم کے عنوان سے، کہ جناب جوش کے مصرے کو سچ ہوتا دکھاتی ہے، در شبیر پر اب ہر قوم اپنا سر جھکاتی ہے، در شبیر پر سبحان اللہ۔ ہر قوم اپنا سر جھکاتی ہے، یہ شعر میں نے کہا تھا۔ تو امام حسین کسی شخص، کسی شخصیت اور کسی مطلب کسی ایک کمیونٹی کے لیے محدود نہیں ہے۔ جو بھی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں انسانیت رکھتا ہے، اس کے دل میں امام حسین بستے ہیں۔ جی جی اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جی چلیے، بہت آپ نے، اور جو ہمارے ناظرین اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے، ایک یوتھ کے لیے خاص طور سے کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز کے یوتھ کو کیا میسج ان کے حوالے سے؟ میں خود یوتھ میں شامل ہوں، مجھ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مجھ کو خود میسج دے دیں کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یوتھ کو لیے کیا، سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی جابس کے لیے پریشان ہیں، اللہ سے دعا کریں گے کہ بھائی آپ اپنی جابس پر دھیان دیں، اپنے گھر والوں پر دھیان دیں، امام حسین کی سیرت پر عمل کریں، اور اللہ کو یاد کریں۔ یونٹی رکھنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں کو پیغام دینا تو ہوتا نہیں ہے بھائی جان، یہ تو سیدھی سی بات ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم اتنے بڑے آدمی بھی نہیں کہ میری بات لوگ مانیں گے، فی الحال پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر یہ تو سکتا ہوں۔ آپ کا بڑپن ہے کہ بھائی آپ اپنا اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کو سمجھتے ہیں اور میرے دور چاہنے دور سے والے آپ میرے کو بلایا دوست ہیں، جائے۔ ایسا نہیں ہے، مانتے ہیں۔ تو لیکن یہ باتیں ایسی ہیں نورین بھائی، یہ کچھ دن تک یاد رہتی ہیں۔ جیسے مجلس میں لوگ جاتے ہیں، ذاکر مجلس پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھی، آدھا گھنٹہ پڑھی، اس ٹائم تو یاد رہتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ جیسے ذاکر نے غیبت پر پڑھی مجلس کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، تو باہر نکل کر ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے یار کیا پڑھ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ سب سے پہلے تو مولانا ہی کی غیبت کر دیتا ہے دوسرے سے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال ہم کو بہت اچھا لگا آپ کے چینل کے مادھیم سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے۔ اصل میں کچھ دنوں سے ہندی سیکھ گیا ہوں بولنا، ہندی تو ہماری بہت امپورٹنٹ بھائی ماتر بھاشا ہی ہوئی ہے۔ آپ کے چینل کے ذریعے سے میں لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کو دیکھیں، سنیں اور سبسکرائب کریں، اور اللہ آپ کے چینل کو اور ترقی دے۔ اور یہ انٹرویو آپ جو میرے گھر میں بیٹھ کے یا لکھنؤ میں بیٹھ کے لے رہے ہیں، یہی انٹرویو، اس سے اچھا انٹرویو ہم لوگ انشاءاللہ بین الحرمین امام حسین کے روضے پر پہنچ کر یا خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر یہ انٹرویو ہم لوگوں کا انشاءاللہ، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شبروز خانپوری صاحب نے کتنی زبردست باتیں ہم لوگوں سے شیئر کریں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شیئر کری، میسج دیا، اور ان کی باتوں میں یہ بھی ہے کہ کہیں سے جو باتیں ہیں ان کو فالو کریں، غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم مزید ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ کی آواز کو آپ نے دیکھا سنا، اگلی ایک نئی پرسنالٹی آپ کے ساتھ بہت جلد واپس ہم شامل ہوگی، ایک نئی ایڈ آن ہوگی پرسنالٹی۔ آداب۔